اللہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے قابل احترام سامعین مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفلق تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفلق کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل اعوذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ جملہ یہاں بھی لگے گا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ فرما دیجئے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے۔ ساری سورۃ الفلق کی تلاوت کریں تو یہ جملہ قل اعوذ بربی ہر آیت کریمہ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ فلق کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ آپ کے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے حسد کی حقیقت کیا ہے، حسد کی صورتیں کتنی ہوتی ہیں، قسمیں کتنی ہیں، اسباب کیا ہیں، اور پھر حسد کا علاج کیا ہے، ہم کس طرح اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، انشاءاللہ العزیز آج خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حاسدین کے حسد سے اور اسی طرح حسد کرنے سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ لکڑیاں جو آگ میں رکھ دی جائیں تو وہ جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ فرمایا حسد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ جس شخص سے حسد کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی نیکیاں جو ہے وہ ختم کر رہا ہوتا ہے۔ بہت بڑی ایک چیز ہے حسد، ایک بیماری۔ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حفاظت فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح
ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا، بعض کو واجب قرار دیا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، تمہارے لیے کرنا درست نہیں۔ اسی طرح باطنی چیزوں میں جو باطنی اعمال ہیں ان میں سے بھی بعض چیزیں حرام ہیں، بعض چیزیں کیا ہے جی واجب ہیں، بعض چیزیں فرض ہیں جن کا کرنا فرض ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو باطنی اعمال میں سے ایک عمل جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچنے کا حکم دیا، وہ باطنی عمل کیا ہے؟ وہ حسد ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل حسد بھی ہے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کسے کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، حسد کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے اندر کوئی نعمت دیکھے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، چاہے وہ نعمت دنیاوی نعمت ہے یا دینی نعمت ہے، دیکھنے کے بعد وہ یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی تو بہتر ہوتا، اس کے پاس جو نعمت اللہ نے جو اس کو دی ہے اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے۔ اس چیز کو حسد کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی نعمت کسی کو عطا فرمائی تو دوسرا دیکھنے والا یہ اپنے دل کے اندر جلن محسوس کرے، جلن اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے کسی بندے کو مال و دولت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو صحت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اولاد عطا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو اچھے اخلاق عطا فرما دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو نمازی بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو 5 وقت جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ ایک بندہ یہ ہے، دوسرا دیکھنے والا بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو یہ جو نعمت ملی ہے، اللہ نے جو مال و دولت دیا، صحت دی، اولاد دی، مسجد میں جانے کی توفیق دے دی، یہ ختم ہو جائے، میں نہیں جا رہا تو یہ بھی نہ جائے۔ یہ حسد ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ دیکھیں، آگ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آگ وہ ہوتی ہے کہ جو بہت تیز ہوتی ہے، جیسے ہی آپ اس کے سامنے کوئی چیز رکھیں فوراً جلا دیتی ہے۔ ایک آگ وہ ہوتی ہے جو تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہے، تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی چیز آپ رکھ دیں تو وہ آہستہ 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 اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ حسد بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نیکیوں کو ایک دم ختم نہیں کرتی، پتہ بھی نہیں بندے کو چلتا، وہ آہستہ 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 جیسے دیمک کسی لکڑی کو لگ جاتا ہے نا، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جو مضبوط تنا ہوتا ہے، مضبوط لکڑی ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب اسے دیمک لگ جاتا ہے آپ جانتے اندر سے کھوکھلا اسے کر دیتا ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی اسے توڑ دے گا۔ تو حسد ایک ایسی آگ ہے کہ جو نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے، ایک دم نہیں جلاتی بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جلا دیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کوئی بھی نیکی پاس نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے خود مفلس کی تشریح فرمائی، فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نیکیوں کے ڈھیر لگ گئے، روزے بھی رکھتا ہے، دیگر اچھے کام کرتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں اس نے اکٹھی کر لی، ڈھیر لگا لی۔ قیامت کے روز جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا
تو وہاں پہ لوگوں کا ایک مجمع کھڑا ہوگا، انتظار کر رہا ہوگا کہ اس سے ہم نے اپنا حق وصول کرنا ہے۔ جائے گا، نیکیوں کے انبار، خوش ہوگا، لیکن حق لینے والے وہاں آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے فلاں وقت گالی دی تھی، یا اللہ اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے نا، وہ نیکیاں آہستہ آہستہ کر کے حقداروں کو دی جائے گی، کیونکہ وہاں پہ کرنسی تو پیسے روپے تو ہوں گے نہیں، وہ نیکیاں ہوں گی۔ تو وہ جتنی بھی نیکیاں ہوں گی آہستہ 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 کر کے سارے حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اور الٹا گناہوں کا بوجھ بھی آ جائے گا۔ فرمایا حقیقتاً مفلس یہ شخص ہے۔ دکھنے میں تو بڑی نیکی ہے، یاد رکھیے دنیا کے اندر اس طرح ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، قدم پھونک پھونک کے رکھنے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اچھے کام تو کر رہے ہیں لیکن اچھے کام کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ہماری نیکی برباد ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے، جلا کے رکھ دے۔ تو حسد ایک ایسا سنگین جرم ہے۔ تو حسد کیسے ہیں؟ کسی کے پاس آپ کوئی چیز دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ یہ کہیں، آپ کے دل کے اندر یہ پیدا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، ہلاک ہو جائے، چھن جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ حسد کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، حسد کی کتنے درجات ہیں، کتنی قسمیں؟ حسد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ میرے پاس بھی آ جائے، اب اس کے پاس بھی رہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ چیز آ جائے، اور اگر میرے پاس نہ آئے، مجھے نہ ملے تو اس سے بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ بھی ایک حسد کی قسم ہوتی ہے، حسد کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا حسد کا درجہ، کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دل کے اندر یہ خواہش کرے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، ہلاک ہو جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس نعمت دیکھے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی، نعمت دیکھے تو دل کے اندر یہ اس کی خواہش پیدا ہو کہ اس کے پاس جو یہ نعمت ہے یہ ختم ہو جائے، اور اس نعمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو امتیاز، اللہ تعالیٰ نے جو اس بندے کو یہ عزت عطا فرمائی، اس کی عزت بھی ختم ہو جائے۔ یہ ہے حسد کا سب سے اعلیٰ درجہ، جو سب سے ذلیل ترین، سب سے بدترین درجہ حسد کا یہ ہے کہ بندہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ اس کے پاس بھی نہ رہے، اس نعمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عزت دی، عزت بھی ختم ہو جائے۔ فرمائیے بدترین درجہ حسد کا ہے۔ تو ان تینوں درجات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یاد رکھیے ایک چیز ہوتی ہے رشک، آپ جانتے ہیں رشک جائز ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فرق نہیں سمجھتے، حسد اور رشک کو ہم مکس کر دیتے ہیں، پھر سمجھتے نہیں ہیں حسد کیا ہوتا ہے، رشک کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حسد آپ نے سمجھ لیا، آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، دیکھنے کے بعد یہ خواہش پیدا ہو جائے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، ہلاک ہو جائے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، دیکھنے کے بعد آپ دل کے اندر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جس طرح آپ نے اس بندے کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس کو رشک کہا جاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کو اچھا گھر نظر آیا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یا اللہ جس طرح آپ نے اس بندے کو یہ اچھا گھر عطا فرمایا ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ رشک ہے۔ آپ نے کسی کا حسن جمال دیکھا، آپ نے کسی کے پاس علم دیکھا کہ اللہ نے اس کو بڑا علم سے نوازا، آپ نے کسی کے کپڑوں کو دیکھا، اللہ نے اس کو بڑے اچھے کپڑے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاں نعمت عطا فرمائی،
تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، یا اللہ جس طرح آپ نے اس فلاں بندے کو اپنے کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو ایسا دعا کرنا ایسا درست ہے، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ حسد اور رشک کے اندر یہ فرق ہے۔ یاد رکھیے، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے زمین کی خلافت عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق فرمایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرمایا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی؟ حسد۔ اللہ نے اس بندے کو کیا عطا فرما دیا؟ زمین کی خلافت، میں حقدار تھا، میں اعلیٰ، یہ کہہ دی میں افضل، یہ مفضول۔ دلیل کیا پیش کی؟ دلیل دینے لگا، کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ عقل دوڑائی، عقلی دلیل دی کہ کہنے لگا آگ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے، افضل چیز مفضول کو سجدہ نہیں کرتی، لہذا میں افضل ہوں، لہذا سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کہہ کون رہا ہے، حکم کون دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ اس نے یہ دیکھا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، کیا ہوا؟ مردود ہو گیا، قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ آپ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ وجہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور دوسری وجہ حسد کرنا۔ تو حسد گناہوں کی جڑ ہے، لہذا اس سے خود بھی بچیں، حسد کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے بھی اس سے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتے۔ تواضع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تواضع عربی زبان کا لفظ ہے، یاد رکھیے اس کا معنی ہے اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر کہنا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو کمتر کہنا۔ یاد رکھیے تواضع حدیث مبارکہ کے اندر اس تواضع کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی چیزوں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں آہ کر، فلا فلا القاب لگا دیتے ہیں، بہرحال درست ہیں، لیکن تواضع کا صحیح معنی ہوتا ہے کہنا نہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے حقیر سمجھنا، یا اللہ میں جو ہوں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کا فضل ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، میرا کمال نہیں، اللہ نے توفیق دے دی، میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو جو شخص جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی حسد پر، یہ ہمارے معاشرے کے اندر نچلے طبقات سے لے کر اوپر تک یہ حسد کی بیماری پائی جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں،
آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوتا ہے. کسی کو کچھ مل گیا تو کیا ہوتا ہے، اس کو مل گیا، اس سے ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، چوری ہو جائے. یاد رکھیے یہ ہے حسد. اس سے اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا، ایاکم الحسد، حسد سے بچو. تو حسد کی بیماری اتنی بری بیماری ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جو آدمی حاسد ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، نہ اس کی دنیا اچھی ہوتی ہے، نہ آخرت اچھی ہونے والی ہوتی ہے. آخرت میں نیکیاں ختم ہو گئی، دنیا بھی برباد کرتا ہے. وہ کس طرح کہ جب وہ کسی اپنے جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے نا، جب اس کے عروج کو دیکھتا ہے، اس کے پاس یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، وہ اندر جل جل کے خود بیمار ہو جاتا ہے، دنیا بھی خراب ہو گئی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ حسد نہیں کرو. اب علاج کیا ہے؟ علاج حسد کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے، یہ سوچے، یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اپنے بندوں میں تقسیم کر دی ہیں. کسی کو اللہ نے صحت کی دولت سے نواز دیا، کسی کو مال و دولت اللہ نے عطا فرما دی، کسی کو حسن و جمال عطا فرما دیا، کسی کو اللہ نے علم عطا فرما دیا، کسی کو فلاں نعمت اللہ نے عطا فرما دی. تو یہ سوچے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں تقسیم فرما دی ہیں. یاد رکھیے اس طرح جب سوچے گا تو یہ حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی. آپ کو یہ بھی نہیں، آپ تحقیق کر لیں، آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ہمیشہ راحت کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے ہیں. ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جس میں تکلیف کا نام و نشان نہیں ہے. وہ عالم ہے جنت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ایک عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف، رنج ہی رنج، جس میں راحت کبھی گزری بھی نہیں. اس عالم کا نام جہنم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک عالم وہ ہے جو ان دونوں کا مرکب ہے، جس میں راحت بھی ہے، جس میں تکلیف بھی ہے، جس میں خوشی بھی ہے، جس میں غمی بھی ہے، جس میں صحت بھی ہے، جس میں بیماری بھی ہے، جس میں عروج بھی ہے، جس میں زوال بھی ہے. وہ عالم یہ دنیا ہے. اس میں تکلیف بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی، آپ بیمار بھی ہوں گے، اللہ صحت بھی دے گا، حالات اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے. یہ ہماری امتحان گاہ ہے. تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہم دیکھ رہے ہوتے فلاں شخص ہے، ایک بندہ ایسا ہے، اللہ نے اس کو بڑی نعمتوں سے نوازا، ملنے ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بستر پہ جاتا ہے تو بیچارے کو نیند نہیں آتی، گولی کھانی پڑتی ہے. ساری نعمتیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے نعمتیں اپنے بندوں میں تقسیم کر دی. جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی تقسیم کی ہوئی ہے، آپ حسد کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ایک بندہ ایسا ہے، اس کے پاس پیسے وافر مقدار میں، اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہے، دسترخوان پہ جاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، طرح طرح کا فروٹ موجود ہے، لیکن وہاں پہ جاتا ہے، کھانا کھا نہیں سکتا، فروٹ کوئی کھا نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ یہ نہیں کھا سکتے، وہ کھا نہیں سکتا. ایک شخص وہ ہے، مزدور ہے، پتھر توڑنے والا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، مشقت کے ساتھ اپنی محنت کرتا ہے، لیکن رات کو جب گھر آتا ہے تو کھانا جیسا ہی اس کے پاس ہوتا ہے، جو بھی موجود ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے، اور پھر جیسے ہی لیٹتا ہے اور ایسا نیند کی آغوش میں جاتا ہے، 8-10 گھنٹے اس کو ہوش ہی نہیں آتی. ایک یہ شخص ہے، ایک وہ شخص ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس دنیا کے سارے راحت کا سامان موجود، لیکن استعمال نہیں کر سکتا.
ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دنیا کے سارے سامان تو نہیں ہے، لیکن وہ آرام کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے، آرام کے ساتھ جو ملتا ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو دیکھیں اب دونوں بندے اگر یہ سوچیں، اب یہ بندہ جس کو اللہ نے صحت دی سب کچھ کھا سکتا ہے، اس کی نظر وہ ہو کہ یار اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، مال و دولت والے کی حیثیت ہو، صحت نہیں، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی، نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں میں تقسیم کر دی ہیں، تو لہذا حسد کا علاج، بیماری کا علاج یہ ہے کہ بھائی آپ جب بھی کسی کو کوئی نعمت کے اندر دیکھیں تو ایک تو یہ ہونا چاہیے، آپ یہ دعا کریں اللہ سے، یا اللہ میرے اس بھائی کو آپ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے مجھے بھی دے دیں۔ دوسرا یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اپنے بندوں میں نعمتیں تقسیم کر دی ہیں، کبھی بھی آپ حسد کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد، حسد سے بچو، آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ دنیا کیسے برباد؟ ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے، ہر وقت آپ کو پریشانی گھیرتی رہے گی، جب بھی آپ کو کوئی اس بندے کو نعمت ملے گی آپ جلتے رہیں گے، جل کے خود ہی جل کے راکھ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، حالت صحت خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یاد رکھیے اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو یقین جانے آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یقیناً آپ سب میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو ایک نسخہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اگر آپ اچھی دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو ان تمام برے اعمال میں سے ایک برا عمل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، کسی سے حسد نہیں کریں۔ یہ قرآن اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ حسد سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔